شکریہ ادا کیا جائے کم ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں زندگی میں پھر سے ایک مرتبہ اپنے حبیب کے صدقے میں، اپنے حبیب کے نبی کے امتی ہونے کے صدقے میں ہمیں پھر سے یہ رات عطا فرمائی ہے کہ جس رات کو پانے کے لیے اللہ کے نبی بھی انتظار میں رہتے تھے کہ کب شعبان کی وہ رات آئے گی کہ جس رات میں میں اپنے رب کو راضی کر کے اپنے گنہگار امتیوں کی بخشش کرواؤں گا۔ کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہاں، ایک بات ذہن میں رکھے، نبی انتظار میں رہتے تھے، یہ بات حق ہے، مگر نبی اپنے لیے انتظار میں نہیں رہتے تھے، یہ بھی معلوم کر کے رکھیں۔ نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی معصوم ہوتے ہیں، اور معصوم سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ نبی جو انتظار میں رہتے تھے وہ صرف اور صرف ہم گنہگار امتیوں کے لیے انتظار میں رہتے تھے کہ وہ عنقریب وہ رات آنے والا ہے، اور اس رات میں اپنے گنہگار امتیوں کے بخشش کی دعا کروں گا اور میرا رب میری دعا کو قبول فرمائے گا۔ کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور حدیث مقدسہ سے یہ ثابت بھی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک ارشاد کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ ہو سکتا ہے آپ سے کہیں کہ کیا ضرورت ہے آج کی رات قبرستان میں جانے کی، کیا ضرورت ہے آج کی رات عبادت میں مصروف رہنے کی، ہو سکتا ہے لوگ کہہ سکتے ہیں، تو لوگوں کو کہنے دیں، آپ حدیث انہیں سنا دیجئے گا کہ اللہ کے حبیب کا حدیث ہے، اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے کہ آقا کے ازواج مطہرات میں سے ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتی ہیں کہ 15ویں شعبان کا رات تھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف نہیں لائے تھے۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ میں آقا کو ڈھونڈنے کے لیے باہر نکل گئی، میں نے جب آقا کو ڈھونڈنا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حبیب جنت البقیع میں جلوہ گر ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ آقا جنت البقیع میں ہے تو میں آقا کے قریب گئی اور جا کر میں نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ یہاں پر تشریف فرما رہے ہیں اور میں آپ کو ڈھونڈ رہی ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ حق تلفی کرے گا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ آج وہ عظیم رات ہے، آج شعبان المعظم کی وہ رات ہے جس رات کو رب کائنات کی تجلیوں کی برسات ہوتی ہے۔ اس رات میں رب یہ انتظار میں رہتا ہے کہ اگر میرا کوئی بندہ مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اپنے بندوں کو مغفرت عطا کر دوں گا۔ میرا رب انتظار میں رہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ مجھ سے مغفرت کی طلب کرے، اگر اپنے روزی کے لیے طلب کرے، آج کی رات اسے روزی دی جاتی ہے، آج کی رات اس کی مغفرت کی جاتی ہے۔ اور اس ایک سال میں جن لوگوں کو دنیا میں آنا ہے، جن کی پیدائش ہونے والی ہے، رب ان کا بھی نام لکھتا ہے، اور جن لوگوں کا وفات ہونے والا ہے، انتقال ہونے والا ہے، رب ان کا بھی نام لکھتا ہے۔ اور میں یہ نہیں چاہتا کہ جس دن میرے وصال کا دن لکھا جائے، جس رات کو میرے وصال کی تاریخ مقرر کی جائے، میں نبی اس دن میں سوتا رہوں۔ ایسے بھی ہمارے آقا وہ عظیم نبی ہیں کہ جو ساری رات ہمارے لیے جا کر گزارا کرتے تھے۔ تو آقا کریم نے جنت البقیع میں جا کر اپنے صحابیوں کے قبر انور پر حاضری دے کر ہمیں یہ بتا دیا، قیامت تک آنے والے رسول کے امتیوں کو آقا نے بتا دیا کہ اے میرے امتیوں، ہو سکتا ہے کہ 1400 سال کے بعد کوئی دور ایسا آ سکتا ہے کہ تمہیں لوگ بھڑکائیں گے، تمہیں لوگ بھٹکائیں گے، تو خبردار مت بھٹکنا، دیکھ لو میں بھی جنت البقیع میں حاضر ہو کر دعا کر رہا ہوں۔ گو سبحان اللہ۔ اسی لیے اس رات کو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے عزیز مرحومین کے اصال ثواب کے لیے قبرستان جائیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کریں اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں، اس لیے کہ جب یہ رات شروع ہوتی ہے نا تو رب کائنات فرماتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اگر آج میرا کوئی بندہ مجھ سے مغفرت طلب کرے گا، میں رب وعدہ کرتا ہوں میں اس کی مغفرت کرواؤں گا۔ آج اگر میرا بندہ جہنم سے چھٹکارا مانگے گا، میں وعدہ کرتا ہوں میں اسے جہنم سے چھٹکارا دوں گا۔ آج اگر میرا بندہ اپنے لیے روزی طلب کرے گا، میں وعدہ کرتا ہوں رب کائنات، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج میں اپنے بندے کو روزی عطا کروں گا۔ تو عزیز سامعین، یہاں بیان کا ویسا کوئی موقع نہیں ہے، بس مدرسے کے طالب علم یہاں بیٹھے ہیں، بس ان کی رہنمائی کے لیے میں چند الفاظ کہہ رہا ہوں
کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ان راتوں کو ہم نیک اعمال کر کے گزارا کریں. ان راتوں میں ہم اللہ کے حبیب سجدوں میں جھک جائیں, اللہ کے لیے ہم نیک اعمال اپنے لیے کریں اور اپنے مرحومہ مرحومین کے بخشش کے لیے دعائیں مانگیں. ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں. اور خاص طور سے میں جن کاموں سے روکنا چاہوں گا کہ آج کل کا ماحول بہت ہی پرفتن دور چل رہا ہے. خاص طور سے ابھی دیکھا جاتا ہے کہ آپ ہی کے جیسے بچوں کے ہاتھوں میں آج کے اس رات کو آپ جیسے بچوں کے ہاتھ میں پٹاخے دیے جاتے ہیں. نعوذ باللہ, آپ کے ہاتھوں میں ناجائز چیزوں کو دیا جاتا ہے کہ آپ جلائیں اور جلا کر گناہ کمائیں. میرے بھائیوں, یاد رکھنا وہ رات عظیم رات ہے. اس رات کو تو رب اپنے گنہگار بندوں کو آگ سے نجات دیتا ہے, اور ہم کیسے بدکار ہیں کہ ہم آگ کو لے کر کھیلتے ہیں. کون نعوذ باللہ. رب کے حضور وعدہ کر کے اٹھے کہ اگر ہم آئندہ سال بم ہم نے پھوڑا بھی تھا, اگر آئندہ سال ہم نے رب کے حضور میں ہم نے گناہ کی بھی تھی, مگر وعدہ کر کے اٹھے کہ انشاءاللہ اس سال ہم گناہ نہیں کریں گے اور رب کے حضور ہم عبادت میں مشغول ہو جائیں گے. کہو انشاءاللہ. انشاءاللہ. اس سال ہم اپنے رب کو راضی کر کے رہیں گے. اور یقین مانو, اگر رب راضی ہو گیا نا تو مسلمان, تم یقین کر لو, ہم پھر سے وہ مسلمان بن جائیں گے کہ جس مسلمان کو دیکھ کر علامہ اقبال لکھتے تھے کہ دست تو دست ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. ارے ہم تو وہ مسلمان ہیں کہ ہماری شان تھی, ارے ہمارا مان تھا, ہمارا وقار ایسا تھا کہ ہم مسلمانوں کو دیکھ کر یہودیاں کعبہ کرتے تھے, ہم مسلمانوں کو دیکھ کر بدعقیدے لرزا کرتے تھے. اور آج کا ماحول دیکھو, آج ایسا دور چل رہا ہے کہ ہم مسلمانوں سے ہماری مسجدیں چھینی جا رہی ہے, ہم مسلمانوں سے ہمارے مدرسے چھینے جا رہے ہیں. اب کہو گے وجہ کچھ نہیں ہے. بھائیو, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ وجہ صرف ہماری بدعملی کا نتیجہ ہمیں مل رہا ہے, ہمارے بے نمازیوں کے انہی کا نتیجہ مل رہا ہے کہ ہمارے مسجدوں کو ویران چھوڑ کر ہم جو آج باہر کھیل تماشے میں پڑے رہتے ہیں, یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم سے آج مسجدیں چھینی جا رہی ہے. جب مسجدیں چھینی جاتی ہیں نا, تب مسلمان ٹھیک نکلتے ہیں, تب مسلمان بالکل صحیح سے نکلتے ہیں, مثیل کرتے ہیں, جلوس کرتے ہیں. مگر کیا ان مسلمانوں کو غیرت اگر ہو جائے کہ ہم آج جلوس اگر کرنے سے پہلے اگر ہم ہوشیار ہو جاتے, ہم اپنے مسجدوں کو آباد کرتے, تو آج ہمارے ہاتھوں سے مسجدیں نہیں جاتی. یقین مان لو, اگر مسلمان پھر سے آباد ہو گئے, اگر مسلمان پھر سے ایک ہو گئے, تو دنیا کی کوئی طاقت ہم مسلمانوں کو الگ نہیں کر سکتی. کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. آج مسجد اقصیٰ کا حالت دیکھ لو. مسجد اقصیٰ میں آج مسلمانوں پر کس طرح سے ظلم کیا جا رہا ہے, اور نتیجہ پتہ ہے, نتیجہ تو ہمارے لیے بہتر ہی ہوگا. اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے, مگر آج قصور ہمارے اندر بھی ہے. ہم وہ مسلمان تھے کہ جب ہم نعرہ تکبیر کی آواز لگاتے تھے تو قیصر و کسریٰ کے میناروں پر دراریں پڑ جاتی تھی, اور آج ہمارے نعروں کا یہ حال ہے کہ آج ہمارے بغل کا سویا ہوا انسان نہیں جاگتا ہے. آج یہ ہمارا حال ہے. آج ہم مسلمان تو ہیں, مگر نام کے مسلمان ہیں, کام کے مسلمان نہیں ہیں. آج دینی علم سیکھنے کے موقع پر ہم باہر میں ہم علم دنیا سیکھ رہے ہیں, مگر علم دین سیکھنے کے ہمارے پاس موقع نہیں ہے, ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم 2 منٹ ہی صحیح اسلام کا علم ہم سیکھیں. اسی لیے بھائیو, گزارش کرتا ہوں کہ عظیم رات آنے والی ہے. وہ عظیم رات جس رات میں نہ جانے اللہ اپنے کتنے گنہگار بندوں کی بخشش کرتا ہے. ارے وہ عظیم رات جس رات کو پانے کے لیے حضرت عمر ابن خطاب آسرا کرتے تھے, ہمارے آقا و مولا آسرا کرتے تھے. ارے اس رات کی فضیلت میں آپ سے کیا کہوں کہ جس رات کو پانے کے لیے میں زیادہ دور نہیں جانا چاہتا ہوں. غوث اعظم آسرا کرتے تھے, آسرا لگائے رہتے تھے کہ آئے گی 15ویں شعبان کی وہ رات, جس رات کو میں اپنے رب کو راضی کر کے رہوں گا, جس رات کو میں اپنے گناہوں کی بخشش کروا کر رہوں گا. تو وہ رات ہمارے درمیان آنے والی ہے, بہت عنقریب وہ رات ہمارے درمیان آنے والی ہے. تو اس رات کی ہم قیمت سمجھیں, ہم اس رات کو غنیمت مانے زندگی میں. اگر اللہ نے چاہا تو پھر اگلی سال ہمیں وہ رات ملے گی, ورنہ اگرچہ رب کا ارادہ نہ ہوا, کس موت و حیات کا کوئی ٹھیک نہیں ہے. اسی لیے بھائیو, چاہیے کہ رب کے حضور میں سجدے میں پڑ جائیں, رب کے حضور ہم دعائیں کریں کہ اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو حفظ و امان عطا فرمائے. کہو آمین. آمین. مسلمانوں کو اس آنے والی رات میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور عبادت کے ساتھ ساتھ ہم تمام مسلمانوں کو ایک اور نیک بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائے. بھائیوں, میں آپ سے زیادہ دیر گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں.
وقت بھی کم ہے اور بچوں کو اصلاح کرنے کے لیے میں سمجھا رہا ہوں کہ آپ حضرات مان لیجئے کہ آپ کو وہ عظیم رات ملنے والی ہے کہ جس رات کی وجہ سے میرے رب نے کہا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ فرماتا ہے ان پر اللہ کی رحمت اور برکتیں نازل ہوتی ہے جو اس رات میں نمازیں پڑھتے ہیں، جو اس رات میں رب کے حضور سجدوں میں گر جاتے ہیں، جو اس رات میں اپنے مرحومین کے لیے اصالہ ثواب کرتے ہیں، جو اس رات میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بہت سارے کام کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے حضور آج وعدہ کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ ہمارے درمیان وہ رات آنے والی ہے اور اس رات کو ہم ایسے ہی نہیں گوا دیں گے، اس رات کو ہم مسلمان عبادت کر کے گزاریں گے، اس رات کو ہم مسلمان ریاضت کر کے گزاریں گے، کہو انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گزارش ہے کہ رب کائنات ہم تمام کو اس رات میں، اس بابرکت رات میں عبادت ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہو آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلو کھڑا ہو